بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 363 اور آج کے لحاظ سے پہلی قسط ہے. 385 صفحہ نمبر ہے اور سب ہیڈنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں. ناظرین، مین ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے غزوہ احد، انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں. یہ مین ہمارا ہیڈنگ ہے. ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے اور اس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. ناظرین، یہ کتاب رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی کیا، خلافت کی کرنے لگا تو گدائی. اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، یہ سب ہیڈنگ ہے غزوہ احد کا. اسی روز شنبہ 7 شوال سن 3 ہجری کو سر شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے. گھر پہنچ کر اپنی تلوار حضرت فاطمہ کو دی اور فرمایا، بیٹی اس کا خون دھو دو. خدا کی قسم یہ آج میرے لیے بہت صحیح ثابت ہوئی. پھر حضرت علی رضی اللہ نے بھی تلوار لپکائی اور فرمایا، اس کا بھی خون دھو دو، واللہ یہ بھی آج بہت صحیح ثابت ہوئی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے بے لاگ جنگ کی ہے تو تمہارے ساتھ سہیل بن حنیف اور ابو دجانہ نے بھی بے لاگ جنگ کی ہے. بیشتر روایتیں متفق ہیں کہ مسلمان شہداء کی تعداد 70 تھی، جن میں بھاری اکثریت انصار کی تھی، یعنی ان کے 65 آدمی شہید ہوئے تھے اور 41 خزرج سے اور 24 اوس سے. ایک آدمی یہود سے قتل ہوا تھا اور مہاجرین شہداء کی تعداد صرف 4 تھی. باقی رہے قریش کے مقتولین تو ابن اسحاق کے بیان کے مطابق ان کی تعداد 22 تھی، لیکن اصحاب مغازی اور اہل سیر نے اس مارکے کی جو تفصیلات ذکر کی ہیں اور جن میں ضمناً جنگ کے مختلف مرحلوں میں قتل ہونے والے مشرکین کا تذکرہ آیا ہے، ان پر گہری نظر رکھتے ہوئے وقت پسندی کے ساتھ حساب لگایا جائے تو یہ تعداد 22 نہیں بلکہ 37 ہوتی ہے، 37 ہوتی ہے، واللہ اعلم. ناظرین، اسی کا نیکسٹ ہیڈنگ ہے مدینے میں ہنگامی حالت. مدینے میں ہنگامی حالت. مسلمانوں نے معرکہ احد سے واپس آ کر 8 شوال سن 3 ہجری شنبہ و یک شنبہ کی درمیانی رات ہنگامی حالت میں گزاری. جنگ نے انہیں چور چور کر دیا، یعنی چور چور کر رکھا تھا. اس کے باوجود وہ رات بھر مدینے کے راستوں اور گزرگاہوں پر پہرا دیتے رہے اور اپنے سپہ سالار اعظم رسول اللہ کی خصوصی حفاظت پر تعینات رہے، کیونکہ انہیں ہر طرف سے خدشات لاحق تھے. ناظرین، نیکسٹ ہیڈنگ ہے غزوۃ الحمراء الاسد. انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں. یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور ہیڈنگ ہوگا غزوۃ الحمراء الاسد. غزوۃ حمراء اسد یہ انشاءاللہ پیش کریں گے، مگر کل. آج یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے.
رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، تبلو دہل بوک کو سکتا ہوا ڈر سے، ایک بار اڑا تاج ہما شاہوں کے سر، شاہوں کے سر سے، خنجر گرے کھل کھل کے شجاعوں کی کمر سے، تائب ہوئے مریخ و زحل فتنہ عشر سے، خورشید و مہ نو نے کہا چرخ بسر، چرخ بریں پر، خورشید و مہ نو نے کہا چرخ بریں پر، اب کھول کے رکھ دو سپر و تیغ زمیں پر، ہیبت سے ہیں نہ قلعہ افلاک کے دربند، جلاد فلک بھی نظر آتا ہے دربند، واہ ہے کمر چرخ سے جوزا کا کمر بند، سیارے ہیں غلطاں صفت طاہر پر بند، انگشت عطارد سے قلم چھوٹ پڑا ہے، خورشید کے پنجے سے علم چھوٹ پڑا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔